اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور ان مجلسوں کے اندر کچھ عظمت امام حسین اور کچھ ایسے اعتراضات کے جوابات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہ مخصوص تاریخیں ہیں، لہٰذا اس میں کچھ ایسی باتیں جو بظاہر آپ کو اس حدیث کے ذیل میں نہیں دکھائی دیں گی، لیکن ان کا تو تذکرہ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ محمد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ کائنات میں جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، اس قربانی کو دینے والا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ اور عظمت امام حسین یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے کبھی خطبے کو روک کر حسین کو اٹھا کر بتایا، ھذا حسین فارفوہ، پہچان لو یہ حسین ہے۔ کبھی رسول سجدے میں ہیں اور شہزادہ پشت پر آ گیا، اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا۔ عزیزان گرامی، اگر حسین قلب میں ہیں تو سجدوں کو طول دینا بہتر ہے، سجدے چھوڑ دینا بہتر نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے نا بر محمد والے۔ یہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا، لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، آج دنیا میں جو ہے وہ یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون کیا ہے، تلاش کرنا ہے تو یہ کرو کہ انسان بھی ہے کہ نہیں، صحیح معنوں میں آدم کی اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے حضرت آدم کے مجسمے کو بنانے کے لیے 3 جگہ سے مٹی منگائی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، 3 مقامات کی مٹی کو اللہ نے زمین سے لیا، مکے کی مٹی، مدینے کی، نجف کی۔ بالکل اطمینان سے سنیے گا کہ اللہ نے مجسمہ آدم کو بنانے کے لیے 3 جگہ کی مٹی کا انتخاب کیا، مکے کی مٹی، مدینے کی اور نجف کی۔ صحیح معنوں میں آدمی ہونے کا حق اس کو ہے کہ جو مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، نجفی بھی ہو۔ مٹی آ گئی، میرا مولا کہتا ہے کہ انی قمبرت آدم طینۃ 40 صباحا، میں نے آدم کی مٹی کے خمیر کو 40 دن تک گوندھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس، تجھ کو کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اگر میں اللہ کے 2 ہاتھ مان لوں تو وہ اللہ نہیں رہے جو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، اور اگر قرآن کی آیت کا جو انکار کروں تو کافر ہو جاؤں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تجھے کس چیز نے روکا؟ تو پھر ظاہری دنیا میں کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ہاتھ ید اللہ کہلائے۔
مجسمہ آدم بن کر تیار ہو گیا. پوری توجہ چاہتا ہوں, پوری توجہ. اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, جب اس میں اپنی روح داخل کر دوں فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ, تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. ایسا ہی ہوا, اللہ نے جیسی روح داخل کی سب نے سجدہ کیا ایک ابلیس کو چھوڑ کر. جیسے ہی مجسمہ آدم بن کر تیار ہو گیا, روح داخل ہو گئی, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ آدم سب نے کیا, ابلیس نے نہیں کیا. کتنی مرتبہ کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا, پھر بھی جو ہے وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. عزیزان گرامی, انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے, یہ اللہ نے آدم کے سامنے سب کو جھکا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ آدم نہیں ہے, اس میں مکے کی مٹی ہے, مدینے کی بھی مٹی ہے, نجف کی بھی مٹی ہے. اللہ نے پہلے ہی دن ایک اصول قائم کر دیا کہ انسان وہی ہے جو مکے کے سامنے بھی جھکے, مدینے یعنی قبر رسول کے سامنے بھی جھکے, مولا علی کی چوکھٹ پر بھی جھکے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, تو صحیح معنوں میں انسان وہی ہے کہ جو خانہ کعبہ کی سمت بھی اپنے سر کو جھکائے, روضہ رسول پر بھی جا کر سر کو جھکائے, نجف میں مولا علی کی ڈہڑی پر بھی سر کو جھکائے. لیکن عزیزان گرامی, جو ایک طرف رخ کرتا ہے دو سے پھر جاتا ہے, یہ تحقیق کرنا کہ یہ انسان بھی نہیں آدمی بھی ہے کہ نہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. تو میرے دوستو اور عزیزو, اللہ نے آدم کے مجسمے کے لیے مکے کی مٹی کو بلایا, سمجھے؟ تو یہ پتہ کیسے چلے کہ وہ مٹی جو آدم کے لیے آئی تھی 3 مقامات سے, مکے سے, مدینے سے, نجف سے, یہ پتہ کیسے چلے کہ وہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے مکی ہے, مدنی ہے, نجفی ہے؟ تو مجھ سے پوچھئے, اگر آپ کو یہ ثابت کرنا ہو کہ یہ مکی بھی ہے, مدنی بھی ہے, نجفی بھی ہے, تو کوئی کرے یا نہ کرے, لیکن ہم سب کریں گے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, پتہ چلا کہ مکی ہے. ہم نے کہا محمد رسول اللہ, لوگ سمجھ گئے کہ مدنی ہے. ہم نے کہا علی ولی اللہ, سمجھ گئے کہ نجفی ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. حیدری, دیکھو بچوں, سب قدم پلی میں نعرہ لگانا انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ میں نعرے کو منع کروں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کیا کروں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد تو عزیزان گرامی, آج مجھے امام حسن کے شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے, سمجھے؟ یہ ذرا سی تمہید تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قاسم بیٹا کس کا ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ تردد کیے بغیر کہے گا کہ قاسم امام حسن کا بیٹا ہے, لیکن باپ کا سب کو پتہ ہے, ماں کے بارے میں بھی کچھ علم ہے. تو یہ ذرا سی پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی, اس لیے کہ ہم تو اس قبیلے کے ماننے والے ہیں کہ جن کے جانوروں کے شجرے ہمارے پاس ہیں, سمجھے؟ ہم جو ہے وہ شجرہ طیبہ کے ماننے والے ہیں, خبیثہ کے نہیں. تو ہم کسی ایسے ویسے کو جو ہے وہ نہ اپنا ویسا امام مانتے ہیں نہ ویسا امام مانتے ہیں. بات ذہن میں آ گئی. تو ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. آذربائیجان ایک ملک ہے, آذربائیجان. الحمدللہ کافی آج جو ہے وہ شیعوں کی آبادی ہے, لیکن وہ زمانہ سرکار دو عالم کا تقریباً یہ جو ہے وہ 36 یا 40 ہجری کا واقعہ. آذربائیجان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام فضل تھا, سمجھے؟ عامر کا بیٹا تھا. ایسے جو ہے وہ شجروں کی جو ہے وہ شناخت ہوتی ہے. فضل نام ہے, باپ کا نام عامر ہے. ایک ہی بیٹا ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب بیٹا مر گیا تو وہ جو دربار سجا ہوا تھا سارے درباریوں سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو زندہ کرو. اگر میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا تمہاری وجہ سے تو تمہاری ساری زندگی کھلایا پلایا, سمجھے, میرے بیٹے کو زندہ کرو ورنہ تمہیں سب کو اس کے ساتھ دفن کر دوں گا.
ضد تھی بھیا اس کی، بادشاہ ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ وزیر پریشان ہو گیا، بادشاہ سے کہتا ہے سرکار، اور وہ بیچارے جلدی سے مصلے اٹھائے، اور مصلے اٹھانے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ جب ان کو اور بادشاہ کو پریشانی میں اس وزیر نے دیکھا تو کہتا ہے سرکار ان کے بس کی بات کہاں ہے کہ یہ بیچارے کسی مردے کو زندہ کریں؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ رسول اعظم مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، ان کا جو صحیح وارث ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ آج اس کا وارث بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے وارث کا بیٹا موجود ہے جو امام ہے، وہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے۔ کہاں رہتا ہے؟ کہ مدینے میں رہتا ہے۔ کہا تو میرے بیٹے میں تعفن پیدا ہونے سے پہلے پہلے اس کو بلا کر لا۔ اب یہ بیچارہ ان کو بچانا چاہ رہا تھا، خود پھنس گیا، ورنہ تجھے بھی قتل کر دوں گا، تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ اب یہ بیچارہ اپنا بوریا، آج کا تو زمانہ ہے نہیں کہ آپ فلائٹ میں بیٹھے اور گھنٹے کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر پہنچ گئے، 2-4 گھنٹے میں سفر کو طے کر لیا۔ اس نے سوچا کہ 2-4 دن کے بعد بدبو مارنے لگے گا، میں تو گیا۔ لیکن جیسے ہی شہر سے نکلا، صحرا میں پہنچا، اس نے جو ہے وہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، اے پروردگار عالم جو تمام تر مشکلات کا سہل کرنے والا ہے، معبود میری مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کو اشارہ کیا۔ کون؟ کہ جس کو بلا رہا تھا آ گیا، جس کو بلا رہا تھا آ گیا۔ کون؟ میں تو اپنے آقا حسن کو بلا رہا تھا، کہ انا حسن ابن علی، میں حسن کا بیٹا علی ہوں، علی کا بیٹا حسن، حسن ابن علی۔ کیا ہوا؟ ایسا ایسا مسئلہ، چل گئے۔ اور جانے کے بعد وہ عیسیٰ تھے جو قم باذن اللہ کہہ کر مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن میں نے علی اور حسن کے بارے میں یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے قم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کیا ہو۔ اٹھ جا، اٹھ گیا، اٹھ جا، اٹھ گیا۔ باپ نے بیٹے کو زندہ پایا، وزراء کو اور جتنے لواحقین تھے سب کو حکم دیا کہ ان کے لیے بہت سارے تحفے مال و زر لے کر آؤ، ایک ڈھیر لگا دیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حضور میرے پاس مال دنیا سے یہ جو چھوٹے موٹے تحفے ہیں ان کو چھوڑیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، اگر قبول کریں تو آپ کو کنیزی میں دے دوں۔ بیٹی کا نام تھا رملہ۔ امام حسن نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ آپ جو ہے رملہ کو لے کر مدینے میں اسی اعجاز کے ساتھ جس اعجاز کے ساتھ گئے تھے، اللہ نے امام حسن کو 1 سال بعد بیٹی عطا کی۔ بیٹی کا نام حسن نے فروہ رکھا۔ بیٹی کی کنیت کے اعتبار سے ماں کی کنیت ام فروہ کہلائی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں اور عزیزوں، بیٹی کے سبب ماں کی کنیت ام فروہ کہلائی۔ 1 سال اور گزر گیا، بی بی امام حسن کے پاس پہنچی کہ حضور سر جھکا ہوا ہے، آقا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہ جو کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ پھر بھی بیان کرو، میں سننا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ نے بیٹی تو دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ ایک بیٹا بھی عطا کرے۔ عزیزوں ایک جملہ کہوں کہ اگر خانوادہ آل محمد کے گھر کی عورتوں کو بھی بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی کی بارگاہ میں آتی ہے، انہی کی بارگاہ۔ ایک بیٹا ہوتا، قریب آؤ، قریب آئیں۔ امام حسن نے بی بی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا حجرے میں جاؤ اور قاسم کو لے کر آ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوئی۔ عزیزان گرامی، مجھے ولادت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو مریم نے چادر کو تانا،
جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی لیکن یہاں میں فروا حجرے میں گئی، ایک سرخ رنگ کا نور تھا جس نے بی بی کو احاطے میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی تقسیم کرنے والے کو اپنی آغوش میں لا کر امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارے وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں کہ جن کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو وہ مصلے تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ حسن کی ماں ہے کہ ادھر حسن پیدا ہوئے ظہر اور عصر کے درمیان میں، لیکن ماں ہے کہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے، عبادت کر رہی ہے۔ اور صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ انہیں اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش مت کرو، سمجھے؟ یہ بشری لباس میں بھیجے گئے ہیں، بشری لباس میں، تاکہ دین پہنچانے میں، پیغامات پہنچانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ خدا کی قسم یہ وہ ہیں کہ جو نور پروردگار سے خلق ہوئے، نہ ان کے علم کا کوئی جواب، نہ ان کے حسن کا کوئی جواب، نہ ان کی ثقافت کا کوئی جواب، نہ ان کے کردار کا کوئی جواب۔ عزیزان گرامی، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس پر جو میں پوری توجہ چاہتا ہوں، نہ معلوم آپ نے کتنی بار سنا ہوگا، لیکن ایک پہلو ہے کہ جس کو میں مرکوز کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ ذلیل شام، فرعون شام مدینے میں آیا ہوا ہے اور آنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے۔ اسلام کی بدبختی تو وہیں سے شروع ہو گئی کہ ایسے لوگ بھی مسجد میں بیٹھنے لگے، بیعت کرتے جاؤ، پیسہ لیتے جاؤ۔ یہ بیعت نہیں، آج کی زبان میں ووٹ خریدنا کہتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے اس ملعون نے یہ کام کیا، بیعت کر رہے ہیں لوگ، سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اب جس کی جیسی حیثیت اس کے اعتبار سے جو ہے اس کو مال و زر دیا جا رہا۔ شام کا وقت آ گیا، شام کا جیسی وقت آیا، زہرا کا بیٹا مسجد میں داخل ہوا۔ امام مسجد میں داخل ہوئے تو یہ تنزیہ کہتا ہے کہ حسن تم دیر سے اس لیے آئے ہو کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور میں جو ہے وہ تمہارے سامنے عذر خواہی کروں کہ مال ختم ہو گیا، تمہیں پھر کبھی دوں گا۔ کوئی توجہ نہیں دی فاطمہ کے لال نے، نماز میں لگ گئے، نماز پڑھی، سمجھے؟ نماز سے فارغ ہوئے، سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد جیسی اٹھے اس نے حکم دیا کہ صبح سے لے کر اب تک جتنا لوگوں کو تم نے تقسیم کیا ہے اس سے 2 گنا حسن کو لا کر دو۔ اور امام حسن سے کہتا ہے کہ تم میری بیعت کرو، تم مجھے معلوم ہے بیعت نہیں کرو گے، لیکن میں پھر بھی اتنا مال تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم رسول کے نواسے ہو۔ جب وہ مال لا کر جو ہے اس کے امام حسن علیہ السلام کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا تو اب جو ہے یہ مسکراتا ہے۔ مسکرانے کے بعد کہتا ہے کہ حسن تم یہ سوچ رہے تھے کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ میں کہوں گا بیٹا تیرا مال ختم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے پر۔ میں اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو ہے کہتا ہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرا مال ختم نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ ادھر امام حسن کے سامنے یہ مال، ادھر دربار کے دروازے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے کہ حسن ابن علی موجود ہیں یا چلے گئے؟ کہا نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، مولا میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے منت مانی تھی کہ میرا وہ کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے نالین سی کر لاؤں گا، اور مولا مجھے معلوم ہے کہ آپ تطہیر کے وارث ہیں۔ میں نے ایک ٹاکے پر 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور بغیر وضو کے آپ کی نالین کو سیا نہیں ہے۔ مولا میں نے بغیر وضو کے آپ کی نالین کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے کہا ٹھیک ہے ہم تیرے تحفے کو قبول کرتے ہیں۔ کہ مولا وہ منت تھی لیکن قلب میں ایک حسرت اور ہے، ایک تمنا اور ہے۔ کہ یہ تیری تمنا پوری تو ہو گئی، تو نالین لے کر آیا، میں نے قبول کر لیا۔ کہ نہیں مولا وہ تو میری منت تھی کہ میں آپ کے لیے نالین سیوں گا، لیکن حسرت یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں۔ سیدہ کے لال نے
دشمن کے دربار میں ایک ایسے محب کو دیکھا کہ تو نے اس دربار میں میری عزت و تکریم کی، میں تیرے تحفے کو قبول بھی کرتا ہوں اور تیری تمنا کو بھی پوری کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زہرا کے لال نے اپنے پائے اقدس کو بڑھایا، اس نے ادب سے اپنے ہاتھوں میں لیا، امام کے پیروں کا بوسہ لیا، آنکھوں سے لگایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یہ کہتے ہوئے امام کو نالین پہنا دی۔ ادھر نالین کا پہننا تھا کہ امام کے لیے جو مال آیا تھا، امام نے کہا یہ جتنا مال ہے تو لے جا، یہ جتنا مال ہے یہ تو لے جا۔ ایک مرتبہ فرعون کہتا ہے حسن سخاوت سے پہلے مال کی ملکیت کا تو اندازہ لگا دو، کہ تجھے نہیں معلوم میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا، دنیا انہیں سمجھ ہی نہیں پائی۔ خدا کی قسم جناب قاسم کا مقام ہے، سمجھے، اس لیے نہیں کہ وہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ارے دیکھیے تو صحیح، امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے ایک سوال کیا ہے کہ بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کیا جواب دیا امام حسن کے بیٹے نے؟ شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ بھئی کربلا کے تپتے ہوئے رن میں سوال سے جواب مل نہیں رہا، وہاں جو ہے وہ پیاس تھی، بھوک تھی، جان بچانا تھا یا شہید ہو جانا تھا۔ چاروں طرف ذرا سا اپنے ذہن کو دوڑا کر دیکھیے۔ امام حسین نے سوال کیا ہے موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا شہد سے زیادہ شیریں، جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا بھائی وہاں تپتا ہوا صحرا تھا، پیاس ہی پیاس تھی، مولا میرے لیے موت جو ہے وہ ٹھنڈے جام سے بہتر ہے۔ پیاس تھی نا، لیکن نہیں، ذرا بصیرت و بصارت جناب قاسم کو دیکھیے تو صحیح۔ یہ سوال ایک چچا کا ایک بھتیجے سے نہیں تھا، ایک فوج کے سردار کا ایک سپاہی سے سوال تھا۔ ایک فوج کے سردار کا سوال سپاہی سے تھا۔ ارے اللہ، ارے عظمت قاسم کہ کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں کہیں پر پانی کا نام نہ آنے دیا، بلکہ یہ کہا سردار موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ کہیں سے کہیں تک، دور سے دور تک آنے نہیں دیا۔ یہ ہے جناب قاسم، باپ جن کا حسن ہے، سمجھے، سبط اکبر۔ عظمت دیکھیے میرے مولا کی، میرے آقا کی، سمجھے، بہادری کیسی ہے۔ فن سپاہگری سکھایا ہے مولا عباس علیہ السلام نے۔ آپ نے ارزق کا نام سنا ہے؟ ارزق شامی سب نے سنا ہے۔ جس وقت یزید کو، یہ پوری تاریخ بتاتا ہوں، یزید کو کربلا کا مارکہ درپیش تھا، 24 مملکتیں اس کے اختیار میں تھی۔ ہر مملکت کو کہا کہ تجھے جو ہے وہ فوج بھیجنی ہے، سپاہی بھیجنے، مجھے ایک مارکہ درپیش ہے۔ اس نے شمران، ایران کے اندر ایک علاقہ ہے شمران، اس کے حاکم کو خط لکھا، اس حاکم کا نام ہے تغرل۔ تغرل کو خط لکھا کہ مجھے فوج بھی چاہیے، مدد بھی چاہیے، سپاہی بھی چاہیے، تیری یہ ذمہ داری ہے کہ سب انتظام کربلا کے لیے میرے لیے بھیج۔ اس نے خط میں جواب میں یہ لکھا کہ میں تجھے اتنے سپاہی تو نہیں دے سکتا، لیکن میں تجھے اپنے 7 سپاہی دیتا ہوں۔ ہر سپاہی جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کر لے گا، سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کرے گا، تو انہیں 7 مت سمجھنا، 7000 سمجھنا۔ بھیج دیے۔ اس میں ارزق ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے غلام ہیں، یہ سب کے سب آ گئے۔ جناب عباس علیہ السلام نے جناب قاسم کو ایک ہنر سکھایا تھا
گرز چلانے کا، تلوار چلانے کا، نیزہ چلانے کا، ہر ایک چیز میں مہارت تھی. لیکن کہا میرے لال اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہارے مقابل پر کوئی بہت بڑا پہلوان آ جائے تو مقابلہ تمہیں اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنی سواری کو پیچھے لے جانا، دوڑتے ہوئے آنا، دشمن کے قریب پہنچنا، سواری کو جمد کرانا، کودانا، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بلند کرنا. اب جو تم تلوار چلاؤ گے، ایک تمہارے بازو کی طاقت، تلوار کا فورس، سواری کا اونچا ہو جانا، اب جو اس کے سر پر پڑے گی ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، قاسم یوں ہی نہیں کہتے، کربلا میں اس انداز سے حسن کے بیٹے نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو تقسیم کر دیا. صلوات بھیجیے عظمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. مصائب تھوڑے سے زیادہ پڑھنا ہے، 2-1 منٹ. میرے دوستوں اور عزیزوں، فضائل کا تو ایک انبار ہے، سمجھے، مگر میرے دوستوں اور عزیزوں یہ تو سوچئے کہ آج 7ویں شب آ گئی. یہ 7ویں شب نہیں آئی، خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا. پانی کا 7 محرم کو ختم ہونا، بند ہونا نہیں ملتا. بند تو جب ہی ہو گیا جب خیمے ہٹائے گئے. 7 محرم سے بالکل پانی ختم ہو گیا. خیموں میں آواز آ رہی ہے لتش لتش. ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے نا شب عاشور. جناب ام فروا بھی سمجھا رہی ہے. کہا ماں اجازت تو ملنے دو. جناب قاسم امام حسین اسلام کی بارگاہ میں کئی بار گئے، اجازت نہیں. تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو. عزاداران سید الشہداء قاسم اور مادر قاسم بہت پریشان. قاسم خیمے میں بیٹھ کر گریہ کر رہے. ماں اور قاسم کو امام حسن کی ایک وصیت یاد آئی. امام حسن نے کہا تھا جو سب سے زیادہ مصیبت کا وقت ہو میرے لال اپنے بازو سے تعویذ کھول لینا. جناب قاسم کہتے ہیں اماں اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا ہوگا کہ میرا چچا درگاہ اعلیٰ میں گرا ہوا ہے. تعویذ کو کھولا، وہ تعویذ نہیں وصیت امام حسن علیہ السلام تھی. ایک مرتبہ ماں اور بیٹا خوشی کے عالم میں خیمے میں بلند ہو گئے، کھڑے ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب جو ہے وہ سفر شروع کیا. امام حسین نے بڑی بھابھی کو آتا ہوا دیکھا، احترام میں کھڑے ہو گئے. جلدی سے بڑھ کر قاسم نے وہ تعویذ پیش کر دیا. حسین نے پڑھا زارو قطار میرا مولا روتا رہا، اے بھیا حسین کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے. بھائی کی تحریر کو دیکھا، بوسے دیے، رونا شروع کر دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، میدان کارزار میں پہنچا. لیکن جناب قاسم کے سلسلے میں 2 باتیں بھی تو بتا دوں. دیکھیے جسمانی اعتبار سے جیسے رسول اللہ کا جسم بہت نازک تھا، جناب قاسم کا بدن بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نازک تھا. اگر کوئی سخت کپڑا پہن لیتے تو جسم پر نشانات پڑ جاتے، سمجھے. امام حسین علیہ السلام خصوصی کپڑا لا کر دیا کرتے تھے قاسم کو جو بہت زیادہ ملائم اور نرم ہوتا تھا. عزیزوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کا جسم اتنا نازک ہو، کربلا میں اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. میدان کارزار میں پہنچے، پشتوں کے پشتے الٹ گئے، سینکڑوں کو مارا. لیکن ایک وہ وقت آیا کہ ایک ظالم نے قاسم کے سر پر گرز مارا. دوسری روایت ملتی ہے کہ وہ گرز کمر پر لگا. اگر گرز کمر پر لگ جائے تو سوار سواری پر رک نہیں سکتا. کمر کی ہڈی ٹوٹی، آواز دی،
چچا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ ادھر عباس اور حسین نے قاسم کی آواز سنی، دونوں مقتل میں پہنچے۔ ارے حسین و عباس کو آتا ہوا دیکھ کر فوج میں بھگدڑ مچی، ادھر کے گھوڑے ادھر گزر گئے۔ ارے قاسم، جب تک زین پتہ قاسم تھا، جیسے ہی زمین پر آیا حسن کا لال تقسیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خوب گریا کر رہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت بتاتی ہے کہ میرا مولا مظلوم امام کربلا کے میدان میں پہنچا، آواز دے رہا ہے، بیٹا قاسم چچا آ گیا، کہاں پر ہو میرے لال، آواز دو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین بار بار قاسم کو بلا رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا فاطمہ کا لال ایک بلندی پر چڑھا، چڑھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لبیک کہو۔ حمید کہتا ہے اس جملے کا کہنا تھا کہ میدان کربلا میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے جو زمین میں بلند ہوئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بھائی عزادارو، مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے زمین کربلا پر یا تو حسیر چٹائی بچھائی یا اپنی ابا، چٹائی کا تو مجھے ممکن نہیں لگتا، یقیناً زہرا کے لال نے اپنی ابا کو اتار کر زمین کربلا پر بچھایا ہوگا، اور اس کے بعد جسم کے ہاتھ کا ٹکڑا، پیر کا ٹکڑا، سینے کی ہڈیاں حسین نے چننا شروع کی۔ چننے کے بعد ایک گٹھڑی بنائی، اپنی کمر پہ رکھی، فاطمہ کا لال قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو لے کر۔ عزاداران مظلوم کربلا، بہت بڑھیا مسائل ہو گئے، خدا آپ کے اس کے لیے قبول کرے۔ خیمے میں پہنچے، کسی نے اطلاع دی ام فروا تمہارے بیٹے کا لاشا آ گیا۔ حسین نے گٹھڑی کو خیمے میں جا کر رکھ دیا، بی بی آئی اور آنے کے بعد خیمے میں چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ فضا نے سوال کر لیا بی بی کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ تم نے بتایا کہ میرے لال کا جنازہ آ گیا، میں دیکھ رہی ہوں کہ کہیں قاسم نظر نہیں آتا۔ کہ بی بی یہ گٹھڑی ہی تو قاسم کا لاشا ہے۔ عزادارو، بہت گریا ہوا، زینب نے گریا کیا، حسین نے گریا کیا، سب گریا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ماں ہاتھوں کو جوڑ کر فاطمہ زہرا کی بیٹی کے پاس آئی، زینب تمہیں تمہاری ماں کی چادر کا واسطہ، میں آپ سے ایک التجا کرتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خیمے سے چلی جائیے۔ آقا حسین سے کہتی ہے آقا آپ بھی خیمے سے چلے جائیے۔ سب سے بی بی نے گزارش کر لی، سب خیمے سے چلے گئے۔ اب خیمے میں ایک لاش قاسم ہے، ایک مادر قاسم ہے۔ جب سب چلے گئے، بی بی خیمے میں بیٹھی، بیٹھنے کے بعد گٹھڑی کو کھولا، کھولنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو قاسم کی لاش کے ٹکڑوں سے رنگین کیا، سر میں لگانا شروع کیا۔ لاش کے ٹکڑوں میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اور ایک خون قاسم کا سر پہ لگانا شروع کیا۔ زینب تڑپ کر کہتی ہے بھابھی یہ کیا کر رہی ہو؟ کبھی بھی میں نے منت مانی تھی جب میرا لال دولہا بنے گا سر میں مہندی لگاؤ گی، میرے لال کا لاشا آ گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ماتم حسين